السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی تاریخ کے آرمی جنرلز پر بننے والی اس ویڈیو سیریز میں آپ کو خوش آمدید۔ میرا نام ہے اسرار حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں علم آن لائن یوٹیوب چینل۔ ہماری اس دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ پہلا دیسی چیف 17 جنوری 1951 تا 26 اکتوبر 1958۔ اگر جائے پیدائش کوئی معیار ہے تو پھر جنرل سر ڈگلس گریسی پہلے دیسی کمانڈر ان چیف تھے جو متحدہ ہندوستان کے ضلع مظفر نگر میں پیدا ہوئے۔ لیکن اگر مقامیت اور نسل معیار ہے تو پھر ایوب خان پاکستانی فوج کے تیسرے مگر اول دیسی سربراہ گردانے جائیں گے جو متحدہ ہندوستان کے علاقے ہری پور کے گاؤں ریحانہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے نام کے ساتھ صرف یہی نہیں بلکہ کئی اول لگے ہوئے ہیں، جیسے پاکستان کے اول حاضر سروس فوجی وزیر دفاع، اول چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، اول فوجی وزیر اعظم جس کی مدت 24 تا 27 اکتوبر 1958، اول فوجی صدر، اول 5 اسٹار جنرل، فیلڈ مارشل، جن کے دور میں اولین بھرپور پاک بھارت جنگ لڑی گئی، اور اول جنرل جنہوں نے اقتدار کسی سویلین کی بجائے ایک اور جنرل کو منتقل کیا۔ ایوب خان کے والد میر داد خان رسال دار میجر تھے۔ کچھ عرصہ ایوب خان نے علی گڑھ یونیورسٹی میں بھی گزارا، مگر فوج میں کمیشن ملتے ہی وہ تعلیم کو نامکمل چھوڑ کر عسکری تربیت کے لیے سینٹ ہیرسٹ اکیڈمی روانہ ہو گئے۔ جب پاکستان بنا تو بریگیڈیئر ایوب خان سینیارٹی کے حساب سے 10ویں نمبر پر تھے۔ سن 1948 میں میجر جنرل بنے اور اگلے برس کمانڈر مشرقی پاکستان کی ذمہ داریاں دے دی گئیں۔ سن 1951 میں انہیں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر پہلے چیف آف جنرل سٹاف جنرل افتخار خان، جو کہ میجر جنرل اکبر خان کے بھائی تھے، ان کا نائب بنا دیا گیا۔ جنرل گریسی کے بعد سینیورٹی کے حساب سے جنرل افتخار خان کو ہی بری فوج کا پہلا مقامی سربراہ بننا تھا، لیکن وہ ایک اعلیٰ عسکری کورس میں شرکت کے لیے انگلستان جاتے ہوئے 13 دسمبر 1949 کو ہوائی حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ چنانچہ جنرل گریسی ریٹائر ہوئے تو ایوب خان کو اگلے دن 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر بری فوج کی سربراہی سونپ دی گئی۔ گو نئے ملک میں سینیورٹی کے اعتبار سے میجر جنرل اکبر خان سب سے تجربہ کار افسر تھے، اور انہوں نے کشمیر کی جنگی منصوبہ بندی میں خاصا اہم کردار بھی ادا کیا، لیکن وہ اور جنرل گریسی ایک دوسرے سے خوش نہیں تھے۔ چنانچہ قیادت کا ہمہ ایوب خان کے سر پر بیٹھ گیا۔ دوسری جانب کشمیر میں ناکامی سے دل برداشتہ جنرل اکبر خان بعد ازاں راول پنڈی سازش کیس میں ایک اور میجر جنرل نذیر احمد کے ساتھ ماخوذ ہوئے، جبکہ میجر جنرل اشفاق المجید کا نام بھی پنڈی سازش کیس میں ڈالا گیا، لیکن پھر نکال دیا گیا۔ پنڈی سازش کیس ایوب خان کے کمانڈر ان چیف بننے کے بعد سامنے آیا۔ مذکورہ تینوں جنرل ایوب خان سے سینئر تھے۔ جنرل گریسی کے سابق اے ڈی سی میجر جنرل ریٹائرڈ وجاہت حسین کے بقول سن 1956 کے اوائل میں جب ان کی گریسی سے لندن میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے چھوٹتے ہی پوچھا، ایوب ملک پر قبضہ کب کر رہا ہے؟ گریسی کے بقول انہوں نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو خبردار کیا تھا کہ ذرا دھیان رکھنا، ایوب اونچی ہواؤں میں ہے۔ ایوب خان کی ڈائریوں کا ڈیفنس جنرل میں ریویو کرنے والے نقاد جمیل ماجد کے مطابق ایوب خان نے دوسری عالمی جنگ کا اختتامی عرصہ برما کے محاذ پر گزارا۔ اس ضمن میں برٹش کامن ویلتھ آفس کے ڈی کلاسیفائڈ دستاویزات میں ایک نوٹ یہ بھی شامل ہے کہ برما میں لیفٹیننٹ کرنل WF براؤن کی ہلاکت کے بعد ان کے نائب لیفٹیننٹ کرنل ایوب خان کو ریجمنٹ کی کمان سونپی گئی، لیکن جنگی حکمت عملی میں بزدلانہ ناکامی کے سبب ان سے کمان واپس لے کر لیفٹیننٹ کرنل ہیو پیرسن کے حوالے کر دی گئی، اور ناقص کارکردگی پر ایوب خان کی ملازمت سے چھٹی کرنے کی سفارش بھی کی گئی۔ سن 1969 میں ایوب خان کی صدارت سے سبکدوشی کے لگ بھگ 1.5 ماہ بعد برٹش ہائی کمیشن نے برطانوی سیکرٹری خارجہ کو جو نوٹ بھیجا، اس کے مطابق ایوب خان عسکری حکمت عملی کے حساب سے اوسط درجے کے افسر تھے۔ روزمرہ گفتگو میں بھی وہ اپنی سابقہ زندگی کا تذکرہ اکثر ٹال جاتے، اور دورے پر آنے والے فوجی افسروں سے ملاقات کے بھی خاص متمنی نہیں رہتے تھے، مبادا ان کا عسکری علم آشکار نہ ہو جائے۔
بہرحال کمانڈر ان چیف بننے کے بعد ان کے سیکرٹری دفاع اسکندر مرزا اور گورنر جنرل غلام محمد کے ساتھ گاڑی چھلنے لگی، کیونکہ تینوں سیاستدانوں سے بیزار تھے۔ اس اثر رسوخ کے سبب یہ چمتکار بھی ہوا کہ اکتوبر 1954 میں محمد علی بوگرا کی کابینہ میں حاضر سروس کمانڈر ان چیف کو 10 ماہ کے لیے وزیر دفاع کا قلمدان بھی مل گیا۔ ایوب خان کے پاس وزارت دفاع کا قلمدان 20 اکتوبر 1958 کو بطور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر دوبارہ آ گیا، اور پھر یہ عہدہ انہوں نے اگلے 8 برس یعنی 21 اکتوبر 1966 تک اپنے پاس ہی رکھا، اور پھر یہ اسے ایڈمرل AR خان کے حوالے کر دیا۔ بوگرا حکومت تو چلتی ہوگی، لیکن ایوب خان کو سن 1955 میں بطور کمانڈر ان چیف 4 برس کی مزید توسیع مل گئی۔ جون 1958 میں جب دوسری توسیعی مدت ختم ہونے میں سال بھر باقی تھا، انہیں صدر سکندر مرزا کے دباؤ پر فیروز خان نون حکومت سے مزید 2 برس کی توسیع مل گئی۔ حالانکہ فیروز خان نون اگلا کمانڈر ان چیف میجر جنرل نواب زادہ جنرل شیر علی خان پٹودی کو دیکھ رہے تھے، اور بقول الطاف گوہر کمانڈر ان چیف ایوب خان کو یہ گوارا نہ تھا، جن کا فوجی علم بقول جنرل شیر علی پٹودی محض بیرک اور بٹالین تک محدود تھا۔ جنرل شیر علی کو 1958 میں ریٹائرمنٹ کے بعد ملیشیا میں ہائی کمشنر بنا کر بھیج دیا گیا، اور 10 برس بعد وہ یحییٰ خان کے وزیر اطلاعات بن کر نمودار ہوئے، اور جماعت اسلامی کی مدد سے نظریہ پاکستان کو وہ شکل دی جس سے آج ہم سب واقف ہیں۔ انہی کے دور میں اسلام پسندی کی اصلاحات بھی مارکیٹ کی گئی۔ 7 اکتوبر 1958 کو جب صدر سکندر مرزا نے کمانڈر ان چیف ایوب خان کو پہلا ملک گیر چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنایا، تو بظاہر لگتا تھا کہ مارشل لا سکندر مرزا کی خواہش پر لگا، لیکن برطانوی دفتر خارجہ کی ڈی کلاسیفائڈ دستاویزات کے مطابق کراچی میں متعین برطانوی فوجی اتاشی نے یہ نوٹ لکھا کہ 7 اکتوبر کے مارشل لا کی منصوبہ بندی 2 ہفتے پہلے راولپنڈی میں سینئر آرمی افسروں کا ایک گروپ کر چکا تھا۔ ایک اور سفارتی نوٹ کے مطابق ایوب خان نے کئی مہینے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ صورتحال بگڑی اور اگلے انتخابات میں تسلی بخش نتائج کے آثار نظر نہ آئے تو فوج کو بادل نخواستہ کوئی اقدام اٹھانا پڑے گا۔ الطاف گوہر لکھتے ہیں کہ سکندر مرزا نے مارشل لا کے نفاذ سے بہت پہلے وزیر خزانہ ملک امجد علی اور کمانڈر ان چیف ایوب خان کو یہ فرض سونپا کہ وہ امریکیوں کو بتائیں کہ اگر فروری 1958 میں عام انتخابات ہوئے تو کمیونزم کی طرف جھکاؤ رکھنے والی بائیں بازو کی قوتوں کی کامیابی کا واضح خطرہ ہے۔ ایوب خان نے یہ جتانے کے لیے مارشل لا سے 6 ماہ قبل اپریل میں امریکہ کا دورہ کیا۔ مارشل لا کے نفاذ کے 2 روز بعد چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے سکندر مرزا کے ہمراہ صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ہم دونوں متفق ہیں کہ ملک شدید بحران کی طرف جا رہا تھا، لہٰذا مجبوراً مداخلت کرنا پڑی، لیکن جس صدر پر چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے برملا اعتماد کا اظہار کیا، اسی صدر کو مارشل لا کے 20ویں روز جنرل واجد علی برکی، جنرل KM شیخ اور جنرل اعظم خان وغیرہ نے پستول کی نال پر استعفے پر دستخط کروا کر براستہ تہران لندن جانے والی پرواز پر بٹھا دیا۔ ایوب خان کے نام سے شائع ہونے والی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز ایسی ناخوشگوار تفصیلات سے خاصی پاک ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس لائک اور شیئر کریں۔ ہم ملیں گے جلد ایک اور نئی امیزنگ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔